السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ تعالیٰ میزبان شاکر حسین شاکر حاضر۔ ناظرین، کل 14 نومبر ذیابطیس دا عالمی ڈی یعنی کہ شوگر دا عالمی ڈی پوری دنیا منایا گیا، پاکستان دے وچ بھی اتنے ہی اہتمام نال منایا گیا جویں ہیلتھ ڈے منائے ویندے نے۔ لیکن افسوس دی گل یہ ہے کہ ہر آمن والا ڈی پاکستان دے وچ شوگر دے مریضاں دے وچ اضافے دی خبر دیندا پے۔ شوگر کتنی خطرناک بیماری ہے، اساں کیویں محفوظ رہ سکتے ہاں، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، شوگر دی وجوہات تو کیویں اساں دور رہ سکتے ہیں اور اندر نال علاج مہنگا ہے، سستا ہے، اور شوگر کو اساں خوراک کے ذریعے کیویں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سارے اج دے پروگرام دا موضوع۔ یہ موضوع سے گفتگو کرن کتے موجود ہیں ماہر امراض شوگر، اور میں سمجھدا کہ یہ جو ڈاکٹرز جڑے ہیں وہ معاشرے دے کتے بلیسنگ ہوندے ہیں، انہاں دا جڑی موجودگی ہے وہ معاشرے دے وچ زیادہ تو زیادہ لوگوں کو فیض پہنچاونا ہوندے۔ نشتر کالج اور یونیورسٹی دے وچ پڑھیندے بھی ہیں اور اتھاں کام بھی کرتے پہ۔ ڈاکٹر محمد طاہر چودھری صاحب تک کو اساں خوش آمدید آتے ہیں۔ سر یہ دوجے مہمان ماہر غذائیات نیوٹریشن، میں بڑا فیسینیٹ کرنا کہ جڑا ماہر غذائیات ہوندے وہ کو لازمی سارے معاشرے دے وچ ایک خاص مقام ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اساں کھاندے پے ہیں کیا صحیح کھاندے پے ہیں، کتنی مقدار کھانا چاہیے، یہ فیصلہ ماہر غذائیات نے کرنا ہوندے۔ نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی دے وچ پڑھیندے پے ڈاکٹر عمیر وقاص صاحب تک اساں جی آئیں کو آدے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب، اساں گال تے کر گئی دی ذیابطیس اور شوگر، یہ شوگر ہوندی کیا ہے؟ بڑی مہربانی سے بہت اچھے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آپ نے مجھے بلایا ادھر۔ تو ڈائبٹیز جو ہے وہ اس وقت ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی بندہ اس وقت ڈائبٹیز سے افیکٹڈ ہے۔ ریسرچ کے مطابق بھی ہر چوتھے بندے کو پاکستان میں اس وقت ڈائبٹیز ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ڈائبٹیز نام اس کا ظاہر ہے، شوگر جیسے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار، میٹھے کی مقدار وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کیوں ودی ہے؟ اس کے بڑھنے کی سر 2-3 وجوہات ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو ایک ہارمون ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں، اچھا، وہ اگر بالکل نہ ہو، جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اور ایک دوسری کنڈیشن ہے جس میں ہارمون تو ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یا دوسرے لفظوں میں ٹائپ 2۔ اچھا، تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کو ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، تو ایک عام بندے کی کیڑی ٹائپ جڑی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، ٹائپ 1 کے ٹائپ 2؟ سر دوویں ٹائپس جڑے نو خطرناک ہیں۔ اچھا، لیکن گال ہے کہ کیونکہ ٹائپ 1 جو ہے وہ عام طور پہ وہ جلدی سے پتہ لگ جاتا ہے، اس کا جیسے ہوئی فوراً مریض کو علامتیں آنا شروع ہو کیا جائیں گی۔ علامت ہوندی؟ اس میں شوگر کی وجہ سے مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اتنا کھانا پینے کے باوجود اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ ریپڈلی تیزی سے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے، ڈاؤن تھی ویندی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی دے دیں اپنے گھراں دے وچ کہ فجر ہوندی ہے تے بہت سارے لوگ نا خالی پیٹ اپنا ٹیسٹ کرنے پہ شوگر چیک کر گئے۔ نارمل شوگر کتنی ہونی چاہیے، کیڑی ایج دے وچ؟ اس میں ایج کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اچھا، جو نارمل شوگر ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو آپ خالی پیٹ کرتے ہیں، جی، خالی پیٹ شوگر وہ ہوگی جس میں آپ نے 8 سے 10 گھنٹے کچھ نہ کھایا پیا، صحیح۔ اور دوسری ہوتی ہے جو کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے، وہ ہم عام طور پہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، اور 2 گھنٹے کا ٹائم آپ نے ایسے لینا ہے کہ جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹائم کیلکولیٹ کریں، اور اس کے بعد جو 2 گھنٹے بنے گے اس کے بعد آپ چیک مطلب 2 بجے تو پہلا لقمہ گندے تھے 4 بجے۔ اچھا، جی، نارمل رینج کیا ہوندی ہے شوگر؟ نارمل یہ ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد ہے وہ آپ کی 200 سے کم ہونی چاہیے، اچھا، اور خالی پیٹ جو ہے وہ آپ کی 126 سے کم ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ہے اس کی نارمل رینج جو ہے۔ ڈاکٹر عمیر صاحب، کھاون پیون دی گال تھیندی پئی ہے اور تساں ماہر غذائیات ہو، نیوٹریشن ہو، اور میں سمجھدا کہ ای معاشرے دے وچ ہن جڑے سارے ٹرینڈ چلدا پیا، جڑا طرز کھاون پیون ہے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھی گئے۔ کیا سمجھدے ہو اساں کیا ایو جی شے کھاندے پے ہیں جن دی وجہ تو شوگر دے مریض تیزی نال بڑھتے پے؟ تیزی سے بڑھنے کا فوڈ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ تعلق ہے نا۔ جو خوراک ہم عام طور پر یوز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کو جو خوراک دے رہے ہیں، وہ ڈائبٹیز کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے۔ ایک دفعہ کے ایک طرف اگر آپ جینیٹکس کو ایک وقت کے لیے چھوڑ بھی دینا، تو جو ہمارا کھانا ہے وہ اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے۔
جیسے کہ گندم ایک رسک فیکٹر، چاول ایک رسک فیکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا میں گندم کی گال تھے سر کو دوسرا آپشن کیا ہے گندم سر جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے اماں ابا بتایا کرتے تھے کہ ہم باجرہ کی بھی روٹی کھایا کرتے تھے، مکئی کی بھی کھایا کرتے تھے، تو آپ کی جو چوائس تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. اب چوائس ہو گیا لمیٹڈ. جب ایک چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا جانا لگ جائے تو وہ زیادہ رسک فیکٹر بن جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر طاہر صاحب فرمیسو یہ چوائس کی گال تھی پی اتنا سب تو اہم گال ہے. سارا مطلب ہے کہ اصا روٹی کھا کے سم پونے ہاں آرام کر گندے ہاں، تو کیا روٹی کھا کے فوراً واک کرنا ضروری ہے یا روٹی کھاؤں تو پہلے واک کرنا ضروری ہے؟ یہ ذرا دسے سو سارے دیکھنے والے کو. بہت اچھا سوال کیتے تساں جڑا ہے نا، یہ تساں گال کریں پے ہو ساڑا جڑا ای ٹائم مسئلہ ہے نا وہ ہے ساڑا ڈائٹ دا تے ساڑا لائف سٹائل. لائف سٹائل ساڑی یہ ہے کہ اساں سیڈنٹری تھی گئے ہیں. سیڈنٹری تو مراد یہ ہے کہ ساڑا جڑا باہر والا کام ہے وہ اساں زیادہ کریں ہیں، جیڑا کام ہوے باہر والا وہ اساں موٹر سائیکل تھی کک ماری تے لگے گئے جڑے. تو یہ شے اساں کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ساری جیڑی دوسری شے وہ ہے ساری ڈائٹ دا، جویں ڈاکٹر صاحب فرمیندے پین کہ ڈائٹ جیڑی ہے وہ ڈائٹ بہتر ہوندی ہے جیڑی نیچرل ہوے تے جیڑی جو ہے جن وچ فائبر کنٹینٹ. میں زندگی دے وچ نہیں ڈاکٹر صاحب جیڑی گال کیتی باجرے دی روٹی میں تے کدی ڈٹھی کوئی نہیں، کھاونی تے بہت دور دی گال ہے. وہ ہن مطلب ایسے کتوں گھن کے آؤں وہ تے سر اویلیبلٹی تے ہے. اساں آپ نہیں کوشش کریں تے بڑی گل ہے. جی ہاں. اچھا تے ڈائیورسٹی آف فوڈ دی گال جویں ڈاکٹر صاحب کریں پے نا تے یہ بڑی اچھی شے ہے کہ اساں ہر شے کو جڑا ہے نا اپنا خوراک شامل کرو ایکسیپٹ جیڑی آرٹیفیشل شے جنہیں کو جنک فوڈ آندے ہیں. جنک فوڈ وہ ہوندی ہے جن دے شوگر زیادہ ہوے، جن دے فیٹ زیادہ ہوے، بیڈ فیٹ جیڑی وہ زیادہ. گال انہاں کول پوچھدے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر صاحب آدھے پہ جنک فوڈ نہیں کھاونے، تساں بھی آدھے پہ کہ جنک فوڈ نہیں کھاونا، اور جناب یہ پیزا، برگر، سینڈوچ، فرائی آئٹم، بیکری آئٹم، کمال زندگی تو ختم تھی ویسی ساری. سر کیا ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی نا. تو ہر دیکھنے والی چیز جو آپ کو ٹیسٹ میں اچھی لگتی ہے نا لازمی نہیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو. اور جب ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں ڈائبٹیز کا اتنا بڑا ایشو ہے، وہاں آپ کی چوائس آف فوڈ بڑی میٹر کرتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں. ہمارا ٹرینڈ یہ ہے لائف سٹائل کا کہ ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں، ہم نے برگر کھانے ہیں، ہم نے بسکٹس کھانے ہیں، ہم نے بیکری کا سامان کھانا ہے. اب اس کے اندر جو فیٹ کا استعمال ہوتا ہے نا، جو ٹرانس فیٹ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کے اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، اور وہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک تو آپ کو دل کی بیماریاں کاز کر سکتا ہے، موٹاپا کاز کر سکتا ہے، اور یہ سارے رسک فیکٹر ہیں آپ کی ڈائبٹیز کے لیے ساتھ ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کھا بھی گندے ہیں ان بعد اگر کوئی ایسا ایکسرسائز ہے یا واک ہے ساری مطلب چونکہ زندگی یہ شہماں موجود ہیں نا اصا مطلب تو فرار حاصل نہیں کر سکتے، کھاویاں بھی ضروری ہیں. ظاہر ہے کہ مطلب اصل معاشرے کا حصہ، مثال کے طور پہ اصا بیکری آئٹم نہیں کھاتے، یہ گال ہے ٹھیک ہے، لیکن سارے گھر دے جڑا چکن آئٹم ہے وہ تو لازمی ہوندے. اچھا گھر نہ ہوئے تو شادی بیاہ تے ویندے پے تو اتھاں بھی کھاونا پوندے. تے اگر کھاون دے بعد کوئی یہ جی احتیاطی تدابیر تاکہ اصا گھٹ تو گھٹ نقصان صحت دے حوالے سے کچھ پاؤ. سر ایک تو یہ کہ نا میں نے پہلے بات کی کہ ایکسیس بری ہوتی ہے نا. اب چکن کھانا کوئی بری بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے چکن کھا لیا کوئی بری بات نہیں، آپ نے سبزیاں کھائی کوئی بری بات نہیں، آپ نے چاول ایک صحیح تعداد میں کھائے کوئی بری بات نہیں، آپ ویٹ کھاتے ہیں کوئی بری بات نہیں. لیکن وہ گندم کا روز استعمال اور اتنا زیادہ استعمال وہ خطرناک ہے. چاول کا روز استعمال اور اتنا زیادہ استعمال وہ خطرناک ہے. اور ایکسرسائز تو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں، اس کو تو ایک اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھ لیں، چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہے چاہے آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، چاہے کوئی اور بیماری ہے یا نہیں ہے. 30 منٹ کی کم سے کم 30 منٹ کی ایکسرسائز، یہ منیمم ہے 30 منٹ کی ایکسرسائز، وہ لازمی ہے ہر انڈیویجول کے. ڈاکٹر طاہر صاحب آدھے پین کے جی ایکسرسائز ضروری ہے، ایکسرسائز بھی کرتے پے ہیں، خوراک دے پاروں بھی احتیاط تھی پئی ہے، لیکن ول بھی شوگر تھی گئی ہے، اندر بعد کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اندر بعد سر اساں اگر یہ دو شیواں کام نہیں کریں پہ نا ول اساں لگے ہوئے ہیں دوائیاں دے. اچھا ول اساں مریض کو دینے ہیں دوائیاں، کیونکہ اندر بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ول میڈیسن دے ساں دا تے او اساں ول پرائورٹائز کریں دیں کیڑے مریض کو کیڑی دوائی چلدی پئی ہے. تے نال اون نال اساں دے دیں کہ ڈائبٹیز دے نال کیا کو بلڈ پریشر تے کوئی نہیں، دل دی تکلیف تے کوئی نہیں، یا کہیں فالش تے نہیں تھیا.
تو یہ بہت ساری شیواں دیکھ کے غلط سا فیصلہ کریں دیں یا اندر سائڈ دے دیں ٹائپ 1 دی ڈائبٹیز ہے یا ٹائپ 2 دی ڈائبٹیز ہے. یہ سارے فیصلے کرنے کے بعد والا سب کو ٹریٹمنٹ آپشن آفر کریں گے. اچھا تسا مطلب یہ آدھے پہ ہو کہ جلے شوگر تھی ویندی ول سا کچھ چیک کرنا پوندے بھی کو بلڈ پریشر تے کوئی نہیں, دل دی بیماری تے کوئی نہیں. شوگر تھیون دے بعد سب تو پہلے جڑی بیماری تھیون دا امکان ہوندی وہ کیڑی بیماری ہوندی؟ سر شوگر اس میں نا شوگر کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. مثلا مریض کو جو ہے اس کو زخم ہوا, اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, یا اس کی سکن کے اوپر بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں اس کو, اچھا, یا اس کو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, خون کی جو نالیاں تھیں وہ بند ہو گئیں, اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا اسی طریقے سے اس کو فالج ہو گیا, یا بہت کامن ہے کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں مریضوں کے اور الٹیمیٹلی دے وینٹ آن ہیموڈائلسس کہ ان کو مستقل دھلائی کرانی پڑتی ہے. تو یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو یہ تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے. ڈاکٹر میڈ صاحب نوجوان نسل جڑی ہے اساں دے دیاں کہ ہوٹلاں دے وچ بہت رغبت نال ویندی پئی ہے, تساں یونیورسٹی چ پڑھیندے ہو, کیا اتھاں کوئی ایو جی کوئی سیشنز نہیں کروائی بن سکدے انہوں کو دسایا بن جائے کہ تارے کی کہڑی شے فائدہ مند ہے کہڑی شے نقصان دہ ہے, تاکہ کم از کم دیکھو نا اساں سموسے بہت شوق نال کھاندے پے, ایک مطلب عام جی شے ہے 30-40 روپے دا مل ویندے, اساں مطلب دوپہراں کو رات کو شام کو مہمان آندے پے, رول آ ویندے. اچھا اون دے نال مطلب میدے دا استعمال جڑا ہے وہ کیا صحت کتے اچھا ہے یا برا ہے؟ سر پہلے تو تھوڑا سا یونیورسٹی کے اویئرنیس پہ آپ نے بات کی ابتدا, ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ خاص طور پر نئی آنے والی نسل کو نا اس کی انفارمیشن لازمی دیں. ڈاکٹر صاحب نشتر سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ان سے باقاعدہ کولیبریشن ہے. ہم نے یہاں ایک سوسائٹی بنا رکھی ہے پبلک ہیلتھ سوسائٹی کے نام سے نا, اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ اویئرنیس اس نے پھیلانی ہے بچوں کے اندر, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں, یونیورسٹی نے ابھی ملٹی گرین فلور نکالا ہے نا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا باجرے کا آپ نے کہاں دیکھا, تو اس میں مکئی, ویٹ, باجرہ یہ سب مکس کر کے ملٹی گرین فلور نکالا گیا تاکہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں یونیورسٹی میں نا کہ اویئرنیس پھیلایا جائے. اچھا جڑے تساں آٹے دی گل کردے پے ہو یہ کاسٹ وائز کیویں ہے جڑا؟ سر کاسٹ وائز یہ کوئی ویٹ سے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. اچھا, یہ گندم جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں. اس کے اوپر تھوڑی محنت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے صحیح کنسنٹریشن کے اندر ہر چیز ڈالنی ہے نا, مکس کرنی ہے. دوسری یہ کہ اگر آپ صرف باجرہ دے دیں, مکئی دے دیں, اچھی چیز ہے, لیکن نا اس میں ہماری جنریشن کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے. اب وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, اس لیے ملٹی گرین فلور کا شروع کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف لے کے آ جائے. مارکیٹ دے وچ اویلیبل ہے, یونیورسٹی میں اویلیبل ہے, یونیورسٹی سے ابھی خریدا جاتا ہے نا. اچھا, کیونکہ یونیورسٹی اپنا جڑا ذائقہ ہے وہ گندم تو کتنا مختلف ہے؟ مختلف ہے, مختلف ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بہت مختلف ہے, آپ یہ کہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے, ایسا نہیں ہے. رسپانس کیسا ہے؟ رسپانس بہت اچھا ہے, خاص طور پر جن تک انفارمیشن پہنچی ہے, اور خاص طور پر ڈائبیٹک اور سی وی ڈیز ہارٹ کے جو مریض ہیں. دیکھنے والے کو دسیا سو بھی یہ اٹا کیڑی جاتے دستیاب ہے اور کتنا ہے؟ یونیورسٹی میں ہمارا ایک سینٹر ہے بزنس انکوبیشن سینٹر. اچھا, اس بزنس انکوبیشن سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور فیکلٹی کے بزنسز کو پروموٹ کرنا نا آپ نے, وہ اس کے تو وہ وہاں سے اویلیبل ہوتا ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ ٹیکنالوجی, ان کے پاس یہ بیسیکلی اویلیبل ہے. ان لوگوں کا یہ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آئیڈیا ہے طاہر صاحب کو انڈوز گریسن, لیکن یہ تساں کو اندی باقاعدہ انڈسٹری والے پاسے کیوں نہیں رابطہ کیتا تاکہ ہر جہاز ہوتی اٹا دستیاب؟ ہمارا انڈسٹری کے ساتھ اس پہ ہے لنک بھی ہے, اور انڈسٹری کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے. جو چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ باقاعدہ ڈائریکٹ انڈسٹری سے خریدتے ہیں, تو انڈسٹری لنکیج بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن نا انفارمیشن اسپریڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو ابھی ہماری ریسنٹ اس کے اندر ہم نے یہ انٹرونشن لیا, تو ود دا پیسج آف دا ٹائم یہ انشاءاللہ امپروو کرے گی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم یہ انفارمیشن ضرور دیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائی, ایکسرسائز, ایک سلیپنگ سائیکل بھی اس میں بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا سونا, جو نیند پوری کرنا ہے نا, رات کی نیند, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمیسو شوگر تھی گئی, جی میں بخار تھیا دوا کھا گی, نزلہ تھیا دوا کھا گی, ختم تھی گیا, کھانسی ہے, سر درد ہے, دو گولیاں پینڈور دی کھا گئی. کیا شوگر کو دے وچ بھی اساں یہ ازیوم کر سکتے ہیں بھی شوگر تھی گئی, اساں احتیاط کی تھی, خوراک اچھی کھا دی, ایکسرسائز کی تھی, شوگر نال تھی سکتی ہے؟ پہلے مرحلے پہ سب سے پہلے یہی ہے, اگر آپ اپنی خوراک کو کنٹرول کر لیں اور آپ اپنی ایکسرسائز اور لائف سٹائل کو چینج کر لیں, یہ ہے پریونٹیو میڈیسن. آج کل اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا, کہ شوگر کو ہونے ہی نہ دیا جائے. جو ٹائپ 2 ہے وہ ساری یہی ہے
کہ آپ اپنی خوراک کو موڈیفائی کریں, آپ اپنی ایکسرسائز کو مینٹین رکھیں. اگر آپ یہ کریں گے تو این پاسبل ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ ٹھیک رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان اسٹریٹجیز سے آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی دین ہم جو ہے نا اس کو ڈرگس کے لیے لے کے جاتے ہوتے ہیں. اچھا, ڈرگس دے وچ سب تو پہلا استعمال ٹیبلٹ ہے یا انسولین ہے, وہ کیا سٹیج کیا ہوندی ہے؟ سر یہ جو کنسیپٹ ہے نا اسٹیج والا ڈائبٹیز کے اندر, یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے ٹائپ 1 ٹائپ 2 کی بات کی تھی. ہم نے بات کی تھی کہ کسی میں انسولین بالکل نہیں ہے اور کسی میں ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی. تو جس میں بالکل انسولین نہیں ہے, جسے ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں, اسے ہمیں پہلے دن سے ہی انسولین دینی پڑے گی. اچھا, اگر وہ انسولین نہیں لگائے گا, کیونکہ اگر وہ انسولین نہیں لگاتا تو اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے برعکس اگر جو ٹائپ 2 ہے اس میں ہم کہتے ہیں جی آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفائی کر لیں, آپ اپنی ڈائٹ موڈیفائی کر لیں, دین ہم اسے لو ڈوز سے جو ہے یا کوئی ایسی ڈرگ جو سستی بھی ہو, ایزیلی اویلیبل بھی ہو یا اس کے لیے بینیفیشیل بھی ہو, وہ ہم سے اسٹارٹ کرائیں. ڈاکٹر صاحب فرمیسو کہ علاج بالغذا اسا کیویں کر سکتے ہیں, شوگر کو کنٹرول کیویں کر سکتے بڑا ہیں, امپورٹنٹ کیڑے یہ جو پھل ہیں کیوں دالاں ہیں یا سارے مطلب کھاون پیون دی کیڑی وہ شاید بڑا امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ اپنی چوائس آف فوڈ کو انکریز کر لیں, صرف گندم آٹا یہ چاول اس پہ نہ رہیں. دوسرا گرین ویجیٹیبلز جو ہماری سبز ویجیٹیبلز ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ کریں اپنی فیڈ. تیسرا ہمارے جو سٹرس فروٹ ہیں جیسے کنو ہو گیا ہمارا, اس کے اندر ایک سبسٹانس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیکٹن, پیکٹن کے نام. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ نا اس کا جو سا فائبر کنٹینٹ ہوتا ہے نا اس کو دیر سے ریلیز کرواتا ہے. بیسیکلی ہر وہ فوڈ جس کے اندر فائبر زیادہ ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے شوگر کنٹرول کے لیے. گرین ویجیٹیبلز کا ساتھ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اس کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے. پوٹیشیم کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو سی بلڈ پریشر جب ہوتا ہے نا ویسلز کے اوپر جو اس نے وہ ڈالنا ہے ویٹ ڈالنا ہے وہ اس کو روکتا ہے, ایزی کرتا ہے اس کو, جس کی وجہ سے یہ آپ کی جو سی شوگر ہے نا اس کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے. جڑا ہے سٹرس ہے جی میں شکری آیا ہوئے اندے بہت میٹھا ہے, وہ شوگر کو ہائی نہ کرے سی سر. اس کے اندر نا دیکھنا پڑتا ہے کہ سٹرس آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے. میں نے آپ کو 2-4 نام لیے. کنو کا اچھا استعمال ہے, لیمن کا استعمال اچھا استعمال ہوتا ہے, بیریز کا استعمال اچھا استعمال ہوتا ہے, اسٹرابریز از گڈ. یہ 7-8 فوڈ ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. اچھا, کئی دفعہ صرف یہ دیکھنا کہ اس کے اندر میٹھا ٹیسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جس کا ٹیسٹ زیادہ میٹھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بھی زیادہ ہے. یہ بھی لازمی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں ویٹ آپ کھاتے ہیں, آپ کو کوئی میٹھا اس کے اندر محسوس نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس اتنے زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمیسو کہ جڑے فصلاں دی گل کردے پے, پھلاں دی گل کردے پے, یہ ظاہر پیسٹی سائڈ سپرے دے بعد انہاں دے نقصان وجہ تو شوگر تھیندی پئی کہ زیادہ استعمال اساں کریں. پیسٹی سائڈس کا نقصان نا کینسر تو کاز کر سکتا ہے. پیسٹی سائڈس کا نقصان آپ کو ہائپر ٹینشن کاز کر سکتا ہے. سی وی ڈیز ہیں آپ کے, اسچیمک ہارٹ ڈیزیز ایک ہماری ہوتی ہے وہ کاز کر سکتا ہے. ڈپریشن کے ہم نے کئی کیسز سنے ہیں. ڈائبٹیز کا کوئی ایز سچ ریلیشن شپ ڈائریکٹ نہیں. اچھا, سیزن دے سارے فروٹ کھا سکتا ہے شوگر دا مریض؟ موسٹلی فروٹ کھا سکتا ہے, آم سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے. بہت سے فروٹس وہ کھا سکتا ہے, بہت سے اسے اوائڈ کرنا اس پڑتا میں آج کل کیلا ہے. اس میں میں ایک آپ کو بات بتا دوں جو میں نے دیکھا ہے ان ساری چیزوں کو, میں نے ڈفرینٹ فروٹس کے وہ دیکھے انڈیکس وغیرہ بھی. اچھا, جس نتیجے میں پہنچا ہوں نا سر وہ یہ ہے کہ جو فروٹ ہم چھلکے کے سمیت کھا لینا دیٹ از ویری گڈ. اچھا, اب آپ کیلا چھلکے کے سمیت نہیں کھا سکتے. اچھا, ان کا نقصان زیادہ جی ہے. ہاں, تو ہم نے وہ فروٹ کھانا ہے جو بہت میٹھا ہوندے وہ, لیکن اس کا چونکہ اس کے اوپر وہ فروٹ کے اوپر وہ اس کا چھلکا لگا ہوتا ہے اس لیے وہ ہم مناسب حد تک. جی سیب بھی ٹھیک ہے, امرود بھی ٹھیک ہے. سیب انفیکٹ بہت اچھا ہے. اچھا, سیب بہت اچھا ہے, بیریز بہت اچھی ہیں. سیب وہ والا فروٹ ہے جس کے اندر نا آپ کا فائبر بہت زیادہ ہے. اچھا, تو سیب تو بہت اچھا فروٹ ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بھی اور جو ولنریبل ہیں ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر طاہر صاحب فرمیسو کہ جڑی مطلب وراثتی مطلب نانے کو بیماری ہے اور کیا ضروری ہے کہ پورے خاندان کو تھی سی؟ جینیٹکس تو پلے کرتی ہے رول جو ہے نا اس میں. جو ٹائپ 2 ہے وہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ فیملیز میں رن کرتی ہے, اور اسی طریقے سے جو ٹائپ 1 ہے وہ بھی فیملی میں رن کرتی ہے. ان کے بلکہ ٹائپ 2 کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹائپ 1 کے مقابلے میں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر فیملیز میں شوگر رن کر رہی ہے تو ہمیں جو فیملیز میرج ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جو اچھا جی. اچھا ڈاکٹر عمیر صاحب, میں چند سال پہلے پروگرام تو پہلے سے ڈسکس کرتے پہ طاہر صاحب دے نال ڈاکٹر سلمہ تنویر نے شوگر دے عالمی دن دے نشتر دے وچ پروگرام کروایا ہے. تو میں انہوں نے ڈسکس کیا تو میرے کو آخر لگے کہ شاکر صاحب
میری تحقیق ہے کہ ملتان اور نواح دے وچ جڑے لوگ ہیں شوگر کی وجہ تو تھیندی پئی ہے کہ فجر نان اور چنے دا ناشتہ کریندے تے ان دی وجہ تو چونکہ نان دے وچ سوڈے دا استعمال میدے دا استعمال بہت زیادہ ہے میں چنے دے وچ بھی تھیندے اسا فجر پراٹھا کھانے ہاں مکھن ہوندے ملائی ہوندی ہے اور چنے ہوندے آملیٹ ہے یہ ایک تے مطلب یہ اگر شوگر دے مریض استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے نہیں شوگر کے مریض کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. زندہ رہن کا کیا زندہ رہنے کی بہت سے آپ ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو مطلب تو یہ ساری شے بند کر دیں ساری چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اگر آپ میڈیسن کے ساتھ ایک آپ نے لائف سٹائل کے ذریعے ڈائبٹیز کو چینج کرنا ہے اس میں تو آپ کو فوڈ کی ریسٹرکشن نہیں کریں گے بندہ کھا سکتے نا شیواں کبھی کبھار چکھنے میں کوئی یہ بھی نہیں کہ آپ نے بالکل ہی اس سے جیسے اب چنے جو سے بڑی اچھی سورس ہے پروٹینز کی چنا بہت اچھا پروٹین آپ کو دیتا ہے ہفتے آپ کی چیپ سورس ہے آپ یا تو میٹ سے حاصل کرو گے مرغی سے حاصل کرو گے آپ چنوں سے حاصل کرو گے دالوں سے حاصل کرو گے تو یہ کہ ان سے ہم نے بالکل چھوڑ دینا ہے. جب یہ ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے نا ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اگر مختصراً ڈاکٹر صاحب ڈائٹ پلان تو کوئی کیا ہوندے میں ہم اپنے پیشنٹس کو گائیڈ لائن یہ کرتے ہیں کہ آپ نے نیچرل چیزیں جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں آپ کے پاس فروٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس میٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہورس ہیلیئر جو کرونیکل جڑے شوگر دے پیشنٹ ہیں انہاں دے کیتے کیا ہدایت ہوندی جرنل تے یہ میں تو جڑی تو کو دسیندا ہے ہول گرین اساں ایڈوائز کریندے ہیں بھی جیڑی شے کھاؤ اون وچ چھلکے دا شامل ہونا ضروری ہوندے. ایویں جو گلا ساں دے آٹا جڑا او چھن کے نہ کھاؤ تاکہ اون وچ جڑے فائبر ہے او اون وچ موجود رہے ونجے. ہول گرین دا مطلب یہ ہوندے دے وچ تے ول جڑا ہے اپنا باقی جڑی جرنل جڑی اساں جنہاں کو احتیاط کرنی اساں پہلے دسا موٹا ہی نہ تھیوے بندہ سمارٹ بھی رہے شوگر ہی نہ تھیوے کیا کھائے. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب ڈائٹ پلان کا بنا رہے تھے نا باقاعدہ ڈائٹ پلان کی یہ پوری سائنس ہے نا. اچھا اب اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یار یہ اس کو ڈائبٹیز کے ساتھ ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے بلڈ پریشر تو نہیں ہے اچھا اس کا ویٹ کتنا زیادہ ہے انڈر نرشڈ ہے اوور ویٹ ہے کیا جب کوئی سی وی ڈیز کا مسئلہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب بتاتے گردے کا مسئلہ تو نہیں. وہ دیکھنے کے بعد پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے پیشنٹ کی چوائس. اچھا پیشنٹ اب آپ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جو وہ کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا بھائی میں اسٹرابری افورڈ نہیں کر سکتا اب اس کی چوائس دیکھنی ہے آپ نے. تو جب ہم یہ ویکلی یا 2 ویکلی کا جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے نا اس میں یہ نہیں ہے کہ اب انڈے آپ کو منع ہے یہ بات نہیں ہے کہ انڈا آپ اس کو دیکھتے ہیں اچھا اس کو ہاف دینا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ اس کو فل دینا ہے. اچھا 2 چیزیں تو ہم اوائڈ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں آفٹر 30 اسٹے اوے فرام وائٹ سفید سے دور ہو جاؤ. اس میں ایک چینی ہے ایک نمک ہے چینی اور نمک سے تو دور ہونا ہے. اچھا اس میں آپ جوس کا بھی کرتے ہیں جوس ہے میٹ بھی ہے مطلب چلو کھانڈ تے چلو اوائڈ کیتی ون سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن سالن دے وچ نمک اساں کیویں مطلب ہے سر نمک نا 6 گرام پر ڈے 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے. اچھا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سی وی ڈیز نہیں ہے ہائپر ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کو ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے تو یہ پھر کم ہوتی رہتی ہے لیکن 6 گرام آپ پر ڈے استعمال کرتے ہیں. اس طرح شوگر 19 گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں 19 سے 20 گرام پر ڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت زیادہ استعمال یہ مسئلہ کریٹ کرتا ہے مطلب 2 چمچ ہم کہتے ہیں کہ امرود کے اوپر بھی پورا نمک چھڑک لیں کینوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جڑا ڈاکٹر صاحب کالا نمک ہوندے اور وائٹ نمک انہاں دے وچ کوئی فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے کالے نمک میں بھی اور وائٹ نمک. کالا نمک جو سا ہے وہ صحت کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے. اچھا وہ زیادہ خطرناک ہے. ایک آتا ہے چائنا نمک چائنا کے نام سے وہ کینسرس ایجنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے چائنا سالٹ کے نام وہ کینسر کازنگ ہے. اچھا ہمارا جو نیچرل نمک ہے نا جو ہم کھیڑا سے نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس اس ٹائم بیسٹ آپشن موجود ہے. اس کا استعمال بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہم نے کتنا زیادہ استعمال کرنا ہے. مطلب زیادہ نہیں کھانا چاہیے. کچھ فیملیز میں نا ہم کلچر سے بڑا فوڈ کی چوائس لیتے ہیں. کچھ فیملیز میں یہ ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ ہم نمک بہت زیادہ ڈالتے ہیں. بالکل اس کو آپ کو تبدیل کرنا ہے نمک مرچ مسالہ جڑا ہے اس کا تبدیل کرنا ہے. نمک تھوڑا ہلکا لے کے جانا ہے. اسی طرح چینی ہم نے ہلکی پہلا سٹیپ آپ یہ اچھا 3 چمچ چینی چائے میں پیتے ہیں آپ 2 پہ آئے 1 پہ آئے آدھے پہ آئے. پھر یوں نہیں ہوتا کہ آپ 3 پیتے تھے میں نے کہا کل سے آپ نے نہیں پینی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمیسو کہ ایک بندہ نارمل زندگی گزریندا پہ اور شوگر تو محفوظ رہنا چاہندے ان دی مطلب پہلی اور آسان احتیاطی تدابیر دے وچ کیڑی شے ہونی چاہیے؟
اس کو زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا چاہیے جو اچھا ایک کی اس کی میں ایڈوائز کروں گا کہ 30 منٹس کی جو ڈیلی واک ہے نا وہ اس کو بہت ساری چیزوں سے بچا لے گی. ایون اگر وہ واک زیادہ کر لے تو وہ ڈائٹ میں بھی لبرل ہو سکتا ہے, اچھا کیونکہ جب ڈائٹ آپ زیادہ لے رہے ہیں اور ایکسرسائز کم کر رہے ہیں تو وہی چیز ہماری وہ ڈپازٹ ہو رہی ہے اور وہی انسولین کو کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, انسولین کی جو ایکشن اس کو کم کر دیتی ہے. تو آپ جتنا آپ واک کریں گے اتنی ہی جو ہے نا آپ کے شوگر ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے. اور جڑا بندہ واک نہیں کرتا پیا اندر کیتے کیا اس میں سر ہاں کچھ پیشنٹ ایسے ہو سکتے ہیں جو واک نہیں کر سکتے, تو اس میں یہ جو ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ جو ہے نا ایک پوسچر مینٹین نہ کریں. اچھا یعنی اگر آپ 1.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہیں گے تو ان کو شوگر, بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس زیادہ ہے. زیادہ ہوتے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی لیگز کو موبلائز کر لے لائک دس. اچھا تو یہ بھی اس کی جو ہے نا موبلائزیشن. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ویلا مکتا پہ شوگر کے مریضوں کی کوئی پیغام دینا چاہو کہ وہ اپنے طرز زندگی ان علاوہ کیا کرن؟ میں تو دوبارہ پھر یہی بات کہوں گا کہ ان کو اپنی ڈائٹ, ایکسرسائز اور اپنی لائف سٹائل ان سب چیزوں کو دیکھنا رشتہ داروں سے شادی کرنی چاہیے. نہیں, رشتہ داروں کو ذرا تھوڑا, جس فیملی میں ڈائبٹیز رن کر رہی ہے ان کو تھوڑا سا اوائڈ. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لحاظ سے یہ کہ ایک وقت میں زیادہ نہیں کھانا, وقفے سے کھانا ہے, کم وقفے سے کھانا ہے اور کم کھانا ہے. یہ ایک میجر آپ کی پریونشن ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے, دیکھنا ہے فیملی کی جینیٹکس دیکھنی ہے. بڑی اہم گالی اور میں سمجھدا کہ اج دے پروگرام دے وچ شوگر تو محفوظ رہن کیتے سب کو کیا کرنا چاہیے, لیکن دو مسائل سامنے آئے کہ ایک تو رشتہ داراں واسطے شادی کوئی نہیں کرنی اور دوسرا نان چنے بھی نہیں کھاونے جڑے کہ مطلب ہے بہت ساری زندگی دے وچ حصہ بن گئے. لیکن اگر زندگی اچھی چاہتے ہو, شوگر تو محفوظ رہنا چاہتے ہو تو دوواں ڈاکٹر صاحبان جناب ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب, ڈاکٹر عمیر وقاص صاحب جڑی گالیں ہیں وہ اتنی زیادہ اچھیاں ہیں, اتنی زیادہ اہم ہیں کہ میرا دل آدھا پیا کہ پروگرام دا ویلا نہ مکے. لیکن کیا آکھوں کہ پروگرام دا ویلا مکدا پیا. دے نال ہی اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.